14 نومولود بچوں کی جو ہے جان چلی گئی ہے آگ لگنے کی وجہ سے. کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ ڈیفینیٹلی بہت انکوائری ہونی چاہیے جو گورنمنٹ کر رہی ہے. بہت ضروری ہوگا کہ گورنمنٹ اپنا جو پرسیپشن بہتر کرے، ان ہاسپٹلز کا، سرکاری ہاسپٹلز کا پرسیپشن بہتر کرے. یہ کمپریسر جو پھٹا ہے، یہ کمپریسر وہاں تھا کیوں؟ نرسری کے اندر جہاں پہ انکیوبیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، مشینری ہوتی ہے، ادھر کمپریسر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہوئے. وہاں ایچ ویک نہیں فنکشنل تھا، کمپریسر پھٹا. آکسیجن کیوں تھی وہاں؟ سلنڈر کیوں تھا؟ سلنڈر نہیں ہونے چاہیے. ان کے پاس سینٹرل آکسیجن ہے، کیا وہ فعال نہیں تھا؟ اکوپمنٹ ہے فائر فائٹنگ کا، وہ کتنا فعال تھا؟ سی سی ٹی وی فعال تھا کہ نہیں؟ کون وہ سی سی ٹی وی دیکھنے کا ذمہ دار تھا جس نے دیکھا کہ یہ فائر ہیزرڈ ہوا ہے اور فوراً ادھر ہیلپ پہنچ گئی اور ان قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ اسٹریچر کی تو ضرورت نہیں ہے، چھوٹے بچے تھے، ان کو گود میں اٹھا کے باہر لے جایا جا سکتا تھا. پیٹرول پمپ تو نہیں ہے نا. یہاں تو انسانی زندگیوں کا سوال ہے، اور ان زندگیوں کا جو بھی کلیے ہیں. کون سا ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں تھا؟ کون سا پیرامیڈیکل نہیں تھا؟ الارم کیوں نہیں تھا بجا؟ وہاں تو الارم فنکشنل ہونا بہت ضروری تھا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ان کو بہت ایزیلی صفائی سے، شفافیت سے فکس کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی، اور ان کو ایسی سزا ملے کہ لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے واپس. کچھ والدین نے اشارتاً بات بھی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچے ہمارے گیپ کر دیے، کچھ باکسز جاتے ہوئے دیکھیں. ومز کی انتظامیہ، حکومت ان کو سیٹسفائی کرے، اتنا گہرے زخم پہ مرہم رکھے، ان کو تسلی کرے، ان کو سمجھائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کو باڈی گیپ کریں، نہ ہمیں کچھ اس کا فائدہ ہے، نہ کسی چیز کا. ہم ذمہ داری لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال پیمز میں 14 نومولود بچوں کی جو ہے جان چلی گئی ہے آگ لگنے کی وجہ سے. کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ تو انکوائری وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اس پہ مارک کر دی ہے، معاملہ چل بھی رہی ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں، سابق وزیر صحت بھی ہیں، سارے معاملات بھی سمجھتے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، بڑا ہی افسوسناک واقعہ، وہ بچے جن کا بھی نام بھی نہیں رکھا گیا والدین کی طرف سے، اور وہ 14 نومولود بچے جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. والدین جو چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایک بڑا افسوسناک معاملہ ہے. یہ بتائیے گا، یہ جو نرسری کے اندر بچے ہوتے ہیں، اب ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ اندر کوئی پیرا میڈیکل سٹاف نہیں تھا، ڈاکٹرز نہیں تھے، یہ غفلت اصل میں کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ غفلت کہاں سے ہوئی؟ آپ کے پاس اس وقت کیا خبر ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، میرے پاس ایسے ڈائریکٹ تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں اس ادارے کا سربراہ رہا ہوں 4 سال. پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پہ 7,000 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں، اور تقریباً اتنی ہی فیملیز وہاں رہتی ہیں. اور وہاں بہت بزی ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی تقریباً 100 کے قریب ڈیلیوریز ڈیلی ہوتی ہیں، اور پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوتے ہیں اپنی ڈیلیوری کرانے. تو انفارچونیٹلی یہ جو بچے ہمارے کسی بھی ملک کا ثاثہ ہوتے ہیں، کیونکہ بڑے ہو کے انہوں نے پتہ نہیں مجھ سے بھی بہتر کئی گنا ڈاکٹر بن سکتے ہیں، وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، کوئی یہ تو اللہ جانتا ہے وہ کیا قسمت لے کے آئے تھے. لیکن یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ کس طرح وہ اتنے بڑے سانحے میں کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ تو معصوم تھے، چند گھنٹوں کے مہمان تھے اس دنیا میں، اور آئی ایم شیور کہ وہ تو جنت میں ڈائریکٹ چلے گئے ہوں گے. ہمارے جنت کا تو مرتبہ بہت بڑا ہے. دنیا تو اللہ کہتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر ہے صرف، تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ تو، لیکن ان کی فیملی پہ جو قیامت برپا ہوئی جیسے آپ نے کہا، یہ بہت ہی، جتنا بھی کنڈیم کریں. اور سب سے بڑا دکھ کی چیز یہ ہے کہ ربیع الاول، آپ یہ دیکھیں، وہ دن جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن ہے، کہ اتنی برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے، یہ قیامت تب ٹوٹی. تو اس کا ڈیفینیٹلی بہت انکوائری ہونی چاہیے جو گورنمنٹ کر رہی ہے. بہت ضروری ہوگا کہ گورنمنٹ اپنا جو پرسیپشن بہتر کرے، ان ہاسپٹلز کا، سرکاری ہاسپٹلز کا پرسیپشن بہتر کرے. آپ امیجن کر لیں کہ جن کی آج وہاں ڈیلیوری ہونی ہے، جن کی بکنگ ہوئی ہے یا کل ہونی ہے، انہوں نے تو کینسل کرا دی ہوگی بکنگ کہ وہ تو کہاں جائیں گے؟ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے، وہاں کچھ نہ کچھ بیچ کے پیسے دیں گے ان کو.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو والدین ہیں جن کے ہم نے ابھی بیان سنے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز عملہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، عملہ تو پیچھے سے آ رہا تھا، نیچے سے آ رہا تھا، اور جب آگ لگی ہوئی تھی تو یہ تو غفلت مطلب کہ ڈاکٹرز نہیں، اور اگر آگ لگی ہے مثال کے طور پہ اے سی کا کمپریسر پھٹنے سے آگ لگی، شارٹ سرکٹ لگی، تو وہ ایک دم تو نہیں پھیل گئی، آگ لگنے میں کوئی ٹائم ہوگا، بچوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا، عملہ نہ ہونا اس وجہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے نا کہ بچے وہاں پہ جاں بحق ہو گئے۔ بالکل یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپریسر جو پھٹا ہے، یہ کمپریسر وہاں تھا کیوں؟ دیکھیں وارڈوں کے اندر یا خاص کر نیونیٹل نرسری کے اندر جہاں پہ انکیوبیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، مشینری ہوتی ہے، ادھر کمپریسر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہوئے۔ کمپریسر ہمیشہ باہر ہوتا ہے یا چھت پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایچ ویک ایک چیز ہے، ہیٹنگ اینڈ وینٹیلیشن سسٹم، جو ہاسپٹلز میں لگایا جاتا ہے اسی لیے کہ پیشنٹ کی سیفٹی انشور ہوتی ہے۔ وہ کئی دفعہ آپ مکہ جائیں، اس کے جو کمپریسر ہیں وہ وہاں سے 15 کلومیٹر دور ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ 15 کلومیٹر نہیں، چھت پہ ہو جائیں، 10 میٹر دور ہو جائیں، تو کمپریسرز کا ہاسپٹل کے اندر ہونا ایک بہت زیادہ ہیزرڈ ہے۔ نمبر 1 کہ وہ کیوں لگایا گیا وہاں ایچ ویک نہیں فنکشنل تھا، یہ دیکھا جائے کہ وہاں اگر کمپریسر لگانا ہی تھا، سپلٹ یونٹ لگا ہوا تھا، سپلٹ یونٹ کا صرف انڈور یونٹ ہوتا ہے، اس کا کمپریسر تو باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ آگ بجھانے والے سننا کہ آلات میں بھی مطلب کہ پوری آکسیجن نہیں تھی، گیسز نہیں تھی، یہ چیزیں آپ وہاں پہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ چیزوں کو میک شور کرنا تو وہاں کے لوکل لوگوں کی ذمہ داری تھی، یہ وہاں نہیں کی گئی، ان کی کیا سزا بنتی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں کمپریسر پھٹا تو اس کے بعد مجھے بتایا گیا، آپ کے پروگراموں کے تھرو یہ پتہ لگا کہ آکسیجن تھی، آکسیجن کیوں تھی وہاں؟ سلنڈر کیوں تھا؟ سلنڈر نہیں ہونے چاہیے، ان کے پاس سینٹرل آکسیجن ہے، کیا وہ فعال نہیں تھا؟ جو لیکوڈ آکسیجن کا پلانٹ ہوتا ہے وہاں ہے، میں نے خود دیکھا، لگوائے ہیں کئی پلانٹس وہاں پہ، تو وہاں اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر آکسیجن تو پائپ میں آتی ہے نا، تو پائپ میں آگ لگے گی نہ کہ سلنڈر پھٹ جائے گا یا سلنڈر میں۔ مطلب کہ کمپریسر ہونا یہ بھی ایک غفلت ہے، اس کے بعد سلنڈر ہونا یہ اس سے بڑی غفلت ہے۔ یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں یہ فائر ہیزرڈز، اللہ کرے یہ آخری ہو انسیڈنٹس، مگر یہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے ہاسپٹلس میں، تو ان کی ڈرل کتنی ہوئی، ان کا جو اکوپمنٹ ہے فائر فائٹنگ کا وہ کتنا فعال تھا، سی سی ٹی وی فعال تھا کہ نہیں، کہ ان کو، اور کون وہ سی سی ٹی وی دیکھنے کا ذمہ دار تھا جس نے دیکھا کہ یہ فائر ہیزرڈ ہوا ہے اور فوراً ادھر ہیلپ پہنچ گئی اور ان قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ ڈیفینیٹلی وہ کوئی اسٹریچر کی تو ضرورت نہیں ہے، چھوٹے بچے تھے، ان کو گود میں اٹھا کے باہر لے جایا جا سکتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو اگر صاف اور شفاف انکوائری ہوئے اور ان سارے چیزوں کو دیکھے کہ کب، دیکھیں اگر ڈرل ہوئی ہے تو اس کا ریکارڈ ہوگا نا، کہ فائر ڈرل ہونی چاہیے نا۔ میرے ہوتے ہوئے ہم مہینے میں ایک دفعہ فائر ڈرل کرتے تھے، سائرن بجتے تھے، سب بشمول میرے، ہم اس میں حصہ لیتے تھے۔ تو یہ کلچر سیفٹی، پیشنٹ سیفٹی کا ہونا بہت، ایسی ایکسرسائز وہاں پہ ہوئی کوئی نہیں، یہ تو بتایا یہ کوئی پٹرول پمپ تو نہیں ہے نا، یا کوئی ٹیکسٹائل ملٹ کے تو نہیں ہے، یہاں تو انسانی زندگیوں کا سوال ہے، اور ان زندگیوں کا جو بھی کلیاں ہیں ان کو پھول بننے کا ہم موقع دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑی اہم پوائنٹ یہ ہے جو کہ والدین کی طرف سے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ہمیں ابھی ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی، اور یہ بھی کچھ والدین نے اشارتاً بات بھی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچے ہمارے غائب کر دیے ہیں، کچھ باکسز جاتے ہوئے دیکھیں ہیں۔ کبھی جو وہاں پہ والدہ تھی وہ روتے ہوئے یہ بتا رہی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈیز تو دے دیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے والدین کے ساتھ اس کا ڈی این اے میچ کر کے ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی چاہیے۔ تو ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے بچے وہاں پہ گیپ کر دیے ہوں، اس کے کتنے چانس ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہو بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال اس میں کوئی سچ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ حکومت یا ادھر کی انتظامیہ چاہے گی کہ وہ ڈیڈ باڈیز ان کی نہ ملے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کیونکہ میں نے حویلیاں کا بلاسٹ جو ایئر کرافٹ ڈیزاسٹر تھا، جس میں ہمارے جو سنگر تھے جنید جمشید صاحب، ان کی باڈی ہم نے ڈھونڈنے میں بڑی محنت کی، تو ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے بالکل، اور وہ جھلس چکے تھے،
اور وہ جل چکے تھے، تو اب اونلی طریقہ ہوگا کہ ان کی ڈی این اے کی جائے، اور یہ بہت پینفل سٹیپس ہوتے ہیں. اس میں سے میں انفارچونیٹلی اپنی کلینکل لائف میں کئی دفعہ گزر چکا ہوں. بہت پینفل وقت ہوتا ہے یہ پیرنٹس پہ، ان کے لیے. انہوں نے کئی چیزیں دل میں 9 مہینے میں انہوں نے تیاریاں کی، بچوں کے کپڑے بنائے ہوں گے، بچوں کے کھلونے اکٹھے کیے ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا ان کا عقیقہ کریں گے، ان کی برتھ ڈے کریں گے، یہ ان کا اثاثہ تھے. تو بہت بڑا ثانیہ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ پمز کی انتظامیہ حکومت ان کو سیٹسفائی کرے، ان کے اتنا گہرے زخم پہ مرہم رکھے اور ان کو تسلی کرے، ان کو سمجھائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کو باڈی غائب کریں، نہ ہمیں کچھ اس کا فائدہ ہے، نہ کسی چیز کا. ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی، اور ہم اس کو بچے کو واپس تو نہیں لا سکتے، وہ تو اللہ ہی لا سکتا ہے. ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آئندہ کسی کا بچہ ایسے نہ جلے، اور اس کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں. آپ کے بچے کا ڈی این اے ہے، یہ جلد از جلد ہم کوشش کرتے ہیں، اور ڈی این اے میں 1-2 دن لگتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل اتنے 14 بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کے پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، تو یہ بڑا پینفل. میں نے حویلیاں کا اور بہت سارے ایئر کرافٹس کے جو میں نے وکٹمز کی سیلویجنگ کی ہوئی ہے ایز اے ہیڈ، تو وہ بھی پمس میں ہی تھے، آئے تھے حویلیاں سے سارے جلسی ہوئی باڈیز. تو یہ بہت پینفل ایک طریقہ کار. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ ایک کویشچن یہ بھی کہ اس وقت جو حالات ہیں پمس کے بہت زیادہ، کچھ لوگ مطلب کہ ایک وارڈ میں آگ لگی، اور وارڈ میں آگ لگنے کے بعد ڈاکٹرز جو وہاں پہ موجود نہیں تھے، ان کی سزا کیا بنتی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو وفاقی وزیر صحت ہے وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے. لوگ یہ بھی ابھی بہت زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا. ابھی اس وقت جو انکوائری کمیٹی بھی بنی ہے، اس پہ سب سے بڑی ذمہ دار ان کا کون ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو جو انکوائری کمیٹی ہے وہی تعین کر سکتی ہے کون سا ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں تھا، کون سا پیرامیڈیکل نہیں تھا، کون سا فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ کا انچارج تھا، کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایکسپائرڈ ہوا ہے تو نیا اس میں سلنڈر بھرا جائے اس کو دوبارہ، کس کی تھی کہ فنکشنل سی سی ٹی وی ہونا، کس کی تھی کہ وہ ٹی وی کس نے دیکھنا تھا اور اس نے کرنا تھا کہ فوراً وہاں پہنچو، الارم کیوں نہیں تھا بجا، الارم بھی نہیں بجا. سب سے اہم بات کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا کچھ ہو. اسی جگہ پہ جہاں پہ بچے بیچارے بھاگ تو نہیں سکتے، وہ تو چند گھنٹوں کے تھے، تو اس لیے وہاں تو الارم فنکشنل ہونا بہت ضروری تھا. تو یہ ساری چیزوں میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ان کو بہت ایزیلی صفائی سے شفافیت سے فکس کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی، اور ان کو ایسی سزا ملے کہ لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے واپس. کیونکہ لوگوں کا اس وقت سرکاری ہاسپٹلس پہ ود ڈیو رسپیکٹ انفارچونیٹلی کانفیڈنس نہیں ہے، اور اس نے مزید پوری دنیا میں ہمارا پرسیپشن بہت خراب کیا ہے. یہ جو بلڈنگ بنی ہے، یہ بلڈنگ کب، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے یہ بلڈنگ نہیں تھی، اور اس کا ایک سب سے اہم راستہ کہ ایک ہی راستہ تھا جانے کا اور ایک ہی راستہ تھا آنے کا. کوئی مطلب کہ ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ وہاں سے کسی طرح ایمرجنسی جیسے راستے ہوتے ہیں بلڈنگز میں، کوئی وہ چیز بھی نہیں تھی. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بچوں کو یا وہاں کے لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا. دیکھیں، جہاں تک میری انفارمیشن تھوڑی بہت ملی ہے مجھے، اس میں جائکا نے ایک نئی بلڈنگ گفٹ کی تھی. یہ والی بلڈنگ وہ نہیں ہے، وہ 2 سال سے ریڈی ہے، اس میں شفٹ نہیں کیا گیا تھا اس بلڈنگ کو شاید. تو اگر وہ نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ 2 سال بہت، اور ایک تحفہ آپ کو ملا ہے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ چند دنوں میں. یہ پرانی بلڈنگ ہے، یہ پرانی بلڈنگ ہے جو مجھے پتہ چلا ہے. اور پرانی بلڈنگ میں جو فائر ایگزٹس بنے ضرور ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، لیکن ادھر الماریاں رکھ دی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایل ڈی اے پلازا کا واقعہ کہ فائر ایگزٹ تھے وہ فعال ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ سب بلاک ہوئے ہوتے ہیں. کسی کا دفتر بن گیا، کسی کا کچھ بن گیا، کسی کا چائے پینے کی جگہ بن گئی، کسی کا کچنٹ بن گیا انہی فائر ایگزٹس کے سامنے. تو اس لیے یہ سب چیزیں اللہ کرے کہ ہماری حکومت اس کو ٹرانسپیرنٹ انکوائری کنڈکٹ ہو جائے، اور ساروں کو ان سارے سوالات جو آپ مجھے کر رہے ہیں یہ انکوائری کے بعد عیاں ہو جائیں، پبلک ہو جائیں.
بہت شکریہ جی ڈاکٹر جوید اکرم صاحب، آپ کو بتا رہے تھے 4 سال بتا رہے ہیں کہ پیمز میں وہ ہیڈ رہ چکے ہیں اور پیمز کے معاملات کو اچھے سے جانتے ہیں، اور سب سے جو اہم پوائنٹ ہے کہ نرسری کے اندر ایک تو کمپریسر آیا کہاں سے، وہ تو بنتی نہیں اس کی جگہ، دوسرا جو وہاں پہ سلنڈر رکھے گئے ہیں وہ کہاں سے آ گئے، سلنڈر تو وہ بالکل ایک لائنز ہیں آکسیجن کی جہاں سے بچوں نے وہ لینی ہے، تو وہ کہاں سے آ گئے، یہ غفلت۔ دوسرا جو الارم تھا وہ نہیں بجا، پھر اس کے بعد جو چیزوں نے CCTV فوٹیج نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو وہ لوگوں نے وہاں پر جا کے کیوں نہیں رسپانس کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں انکوائری کمیٹی میں سامنے آ جائے گی اور لوگوں کو سخت سزا جو ہے ملنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جو لوگوں نے مطلب کہ اس ٹائم جو والدین ہیں، جو اس ٹائم ان کے اوپر قیامت برپا ہوئی ہے، کسی کے 12 سال بعد بچہ ہوا ہے اور وہ اس میں جاں بگ ہو گیا، تو کسی کے بعد 4 سال بیٹا ہوا ہے تو وہ اس میں جاں بگ ہو گیا، تو ان کو پیار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا ضروری ہے، اور جو ان کی ڈیڈ بوڈیز ہیں وہ جلد از جلد ان تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ مزید جو ہے نا اس معاملے سے نکلیں۔ تو آج کے اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔